پہلا کام خطاب کرنا، دوسرا کام خطبہ دینا، تیسرا کام نماز جمعہ کی امامت کرنا۔ تو ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری میرے سر خطیب و امام صاحب قبلہ نے صوفی صاحب قبلہ سے مشورہ لے کر میرے سر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن یہ جان کر کے مجھے بڑی خوشی ملی کہ آج ہم تمام لوگوں کی موجودگی میں جتنی اچھی اور پیاری نظر اور آنکھ خطیب صاحب کی ہے، اتنی اچھی نظر ہم میں سے کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ تر و تازہ ابھی چند دنوں پہلے روضہ رسول کی زیارت کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جن کی آنکھوں میں گنبد رسول کا جلوہ نظر آ رہا ہو، جنہوں نے چند دنوں پہلے غلاف کعبہ کو ہاتھوں میں لے کر بوسہ دیا ہو، جنہوں نے مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر طواف کے بعد 2 رکعت نمازیں پڑھی ہوں، تو آج میں بہتر سمجھتا ہوں نہ صرف میں بلکہ آپ تمام مقتدی حضرت کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کریں۔ اس لیے میں نے گزارش کی کہ میں خطاب کروں گا، باقی خطبہ بھی آپ دیں گے، نماز جمعہ بھی آپ پڑھائیں گے، تو حضرت نے قبول فرما لیا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا حاضر ہوں۔ گزشتہ شب آپ لوگوں نے میرا خطاب جمعیت الفلاح میں سنا، انشاءاللہ تعالی پروردگار کا کرم رہا تو انشاءاللہ آپ بھی خطاب ہوگا۔ لیکن نماز جمعہ سے پہلے سنیوں کی مساجد میں خطاب کرنے کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اس سلسلے کے پیش نظر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں اور آپ تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور الحاج صوفی صاحب قبلہ نے مجھ سے 2 باتوں کی فرمائش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی نمائندگی ہے ان کی طرف سے کہ آج ہماری مسجد میں آپ 2 باتیں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کتنا بلند کیا اور نبی کے گھر والوں کے مقام کو کتنا بلند کیا۔ کیا آپ بھی پسند کرتے ہیں کہ میں اسی پر گفتگو کروں؟ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو جو لوگ سنت سے فارغ ہو چکے ہیں وہ لوگ خدا کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسانوں میں کوئی طبقہ ہو کہ جو نبی کو رسول نہ مانے، ورنہ خدا نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے A to Z ساری مخلوق آمینہ کے بیٹے کو، عبداللہ کے نور نظر کو رسول مانتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول کہ آپ کے خطیب و امام ایک بہت بڑے دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان تمام پیغمبروں کو آدم سے تک سارے نبیوں کو پروردگار عالم نے مقتدی بنایا، اور آمینہ خاتون کے لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ان تمام مقتدیوں کا امام بنایا۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے
دنیا نے دیکھا تھا رجب المرجب کی 27 تاریخ آئی تھی، کونین کا تاجدار مکہ المکرمہ سے نکلا تھا شب معراج میں جانے کے لیے۔ بیت المقدس کو پہنچنے کے بعد جبریل امین ساتھ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود ہیں، سب بسب کھڑے ہیں، مگر ایک امامت کا مصلی خالی ہے۔ اور جیسے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انٹری لیتے ہیں تو ایک طرف سے آواز بند ہوتی ہے، جو آواز آدم کی تھی وہی آواز نوح کی تھی، جو آواز نوح کی تھی وہی آواز سیس کی تھی، جو آواز سیس کی تھی وہی آواز ابراہیم کی تھی، جو آواز ابراہیم کی تھی وہی آواز موسیٰ و عیسیٰ کی تھی۔ سب یہ کہہ رہے تھے مرحبا محمد رسول اللہ مرحبا، مرحبا محمد رسول اللہ مرحبا، مرحبا محمد رسول اللہ مرحبا۔ اور سارے نبیوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور سارے نبیوں کی زبان یہ کہہ رہی تھی اے بعد میں آنے والے پیغمبر، ہم تو سب مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا اور امام آپ ہیں، ہمارے پیشوا اور امام آپ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور نبیوں کی امامت کر کے 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سخاوت حسن برکاتی اپنی زبان سے کونین کے تاجدار کی تعریف کیا کر سکتا ہے؟ یہ شجر و حجر کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ یہ زمین و آسمان کی طرف سے تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے تعریف کر سکتے ہیں؟ میں کیسے تعریف کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑا بنایا ہے، انجینئر ان کی تعریف نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ان کے تعریف نہیں کر سکتے، پروفیسر ان کی تعریف نہیں کر سکتا، نہ کوئی مائی کا لال ہے جو شیخ الحدیث بن کے تعریف کر سکے، جو عالم دین بن کے تعریف کر سکے۔ حد تو یہ ہے کہ خدا نے جتنا بڑا مقام ان کو عطا کیا، اتنا بڑا مقام دیکھتے ہوئے بھی ابو بکر صدیق کا حق تعریف نہیں کر سکے، فاروق اعظم کا حق تعریف کر نہیں سکے، عثمان و علی کا حق تعریف نہیں کر سکے، لیکن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں نے تعریف کی۔ اور ان تعریف کرنے والوں میں جب بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے اس رسول کے لیے تعریف میں قلم اٹھا کر کے لکھا تو یوں لکھا، یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور آگے لکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی تعریف ہم کریں؟ ہم انسان ہیں، ہمارا دوست انسان ہوتا ہے، جانور کا دوست جانور ہوتا ہے، تاروں کے دوست تارے ہوا کرتے ہیں، چاند کا دوست سورج ہوتا ہے، سورج کا دوست چاند ہوتا ہے۔ اپنی اپنی کوالٹی کے حساب سے لوگ دوست بناتے ہیں، اور جو جس کو دوست بناتا ہے اس کو اپنے راز کی بات بتاتا ہے، بھید کی بات بتاتا ہے، اندر کی بات بتاتا ہے۔ میرے رسول کو خدا نے کتنا بڑا مقام عطا کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک رسول کو خدا نے نور علی نور بنایا، تو ان کے رازدہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ خدا نے نوری فرشتوں کو بنا دیا، جبریل امین کو بنا دیا۔ لکھتے ہیں، یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، اور تیرا محرم راز ہے روح امین۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ یا سے بولے سبحان اللہ۔ بولتے اتنی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بولیے۔ اگر کچھ زبان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اشارے اور کنائے سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ سمجھ لیں گے۔ ابھی مسجد شریف آنے کے لیے آپ گیٹ کو اتریں گے تو آپ کو ایک نشان ملے گا، جو نشان یہ بتا رہا ہے کہ مسجد کا گیٹ کس طرح ہے۔ وضو خانہ ڈھونڈیں گے تو ایک نشان ملے گا، اس نشان کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے وضو خانہ کس طرح ہے یا نہیں۔ آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، کہاں آپ کو امیگریشن کرانا ہے، کہاں پہ آپ کو بورڈنگ پاس لینا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کسی سے کہیں لکھا ہوتا ہے، اگر نہیں پڑھ پاتے تو اشارے سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اشارے اور کنائے بہت کام کرتے ہیں، اس لیے میں ہاتھوں کا انگلیوں کا اشارہ بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ
سمجھیں گے میں جس رسول کی بات کر رہا ہوں اس رسول نے مکے کی وادی میں رہ کر زمین کے اوپر سے اشارہ کیا ہے تو چاند نے اشارہ سمجھ لیا ہے، سینہ پھٹ گیا ہے۔ تو جب چاند نبی کا اشارہ سمجھ لے کہ نبی کے غلام رسول کا اشارہ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں میرے خدا نے میرے رسول کو بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام عطا کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، ان رسولوں کو قوم نے پہچانا، قوم نے جانا، کچھ دنوں تک تو ان کا بائیکاٹ کر کے رکھا، اس کے بعد ان کو پہچانا۔ لیکن احادیث مبارکہ کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی، آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو جب قوم نے پہچانا تھا تو پہچان سے پہلے ان سے دلیل مانگا تھا۔ আপনি নবী আছেন, আপনি রাসূল আছেন, দলিল দেখান। কি দলিল আছে? আপনি বলবেন তারপরে আমি আপনাকে মানব। चुनांचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम ने दलील दिया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दलील दिया, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने दलील दिया, याकूब अलैहिस्सलाम ने दलील दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दलील दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने दलील दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम की दलील कुरान पाक के 16वें पारे में मौजूद। जब हजरत पाक मरियम गोद में लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम को आई तो पूरी कौम ने पूछा, ऐ मरियम बता, तू तो पाक है, तू साफ है, तू सुथरी है, तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कैसे आया? तुझको किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, बच्चा कैसे आया? अब उंगली उठी थी मरियम के ऊपर भी, उंगली उठी थी उस बच्चे के ऊपर भी। ऐसे में मेरे परवरदिगार ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम को जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन उनकी ज़बान में कुव्वत गोयाई अता किया और अलाहियत मिलती है कि बायां हाथ उठाया ईसा ने और अपने सर पे लगाया और उठ करके दाहिने हाथ की उंगली उठाई और उठा करके कहा कि ऐ लोगों, मेरी मां पर तोहमत की उंगली मत उठाना, मुझको इस तोहमत का निशान मत बनाना। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, सुन लो। बायां हाथ सर पे, दाहिने हाथ की उंगली आगे और कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया। मुझको बुरा मत कहो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझ पर खुदा ने किताब उतारी है और खुदा ने मुझको नबी बनाया है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि नबी ने अपनी पहचान बताई कि खुदा ने मुझ पर किताब उतारी और ईसा पर उतारी जाने वाली किताब का नाम क्या से बोलिए, झूम के बोलिए, इंजील। तो गोया के ईसा ने अपनी पहचान बताई कि मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने नबी बनाया। पहचान में इंजील मौजूद है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की किताब है। पहचान में किताब आई तो कौम ने उनको पहचाना, मगर मुफस्सिर मौजूद है, मुहद्दिस मौजूद है। आप अपने खतीब व इमाम से पूछिए कि सखावत हुसैन बरकाती क्या बोले छिलो, क्या वो सही बोला था कि सारे नबियों को पहचान के लिए किताबें देनी पड़ी कि आमिना के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी पहचान के लिए किताब देनी पड़ी है? तो मुहद्दिस पुकार उठेगा वो नबी थे कि अपनी पहचान के लिए किताब दिया, तब लोगों ने पहचाना। मगर सिवाय चंद सहाबी के बाकी जितने भी लोगों ने मेरे नबी को पहचाना है, पहले नबी की साथ को पहचाना है, बाद में कुरान उनको मिला है। पहले नबी की साथ को पहचाना है, तब बाद में कुरान मिला है। यानी मुस्तफा आपकी तरह सच्चा कोई नहीं, आपकी तरह अच्छा कोई नहीं, आपकी तरह अमीन कोई नहीं, आपकी तरह साफ कोई नहीं, आपकी तरह सुथरा कोई नहीं। मक्के में बेशुमार बच्चे पैदा हुए, मगर आप जितने बड़े सच्चे हैं इतना बड़ा सच्चा कोई नहीं, आप जितने अच्छे हैं इतना अच्छा कोई नहीं, आप जितने बड़े अमीन हैं इतना बड़ा अमीन कोई नहीं। आपकी ज़बान जो बोलेगी वो सच्ची बात बोलेगी, आप जो कुछ बोलेंगे वो अच्छी बात बोलेंगे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान खुल की गई और ज़बान से जो कुछ भी निकला अरबी निकली, अरबी के अलावा नबी ने कुछ नहीं कहा। आप कुरान खोल के देखो वो भी अरबी है, हदीस खोल के देखो वो भी अरबी है, कुरान भी अरबी, बुखारी भी अरबी, कुरान भी अरबी, तिरमिज़ी भी अरबी, कुरान भी अरबी, अबू दाऊद भी अरबी, कुरान भी अरबी, मिशकात भी अरबी, कुरान भी अरबी, मुस्लिम भी अरबी। मगर फर्क कैसे करोगे?
تمہاری زبان بڑی پاکیزہ زبان ہے مصطفیٰ، تمہاری زبان بڑی پاکیزہ زبان ہے، اور اتنی پاکیزہ زبان ہے، اتنی پاکیزہ زبان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر کے لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے رسول کا مقام، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا مقام۔ اس عظمت کو صحابہ سے بیان کریں ممکن نہیں ہے، اس عظمت کو آپ بیان کریں ممکن نہیں ہے، اس عظمت کو یہ بیان کریں ممکن نہیں ہے۔ جس کی تعریف میں قرآن مقدس آ جائے اور جس کے تعریف کے جملے صحابہ کرام اپنی زبان سے ادا کریں اور نبی کون مقام صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے لیے رحمتوں کے فرشتے آ جائیں، ان کا مقام کون بلند کر سکتا ہے؟ توجہ حاضر کیجیے۔ بلا شبہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بہت بڑے نبی ہیں، ہر نبی کی نبوت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، صرف ہم تسلیم نہیں کرتے، مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کرام جھرمٹ لیے بیٹھے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے ویلکم کرنے کے لیے، مگر صحابہ بیٹھ کر کے کیا بات کر رہے تھے نبی نے سن لیا۔ کیا سے بولیے؟ نبی نے سن لیا۔ آپ کے اور ہمارے سننے کے لیے موجود رہنا ضروری، اگر ہم موجود نہیں تو سن نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں آج ہم اور آپ اس مسجد میں بیٹھ کر رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، میرا رسول مدینے میں رہ کے ہماری باتوں کو سن رہا ہے، اور جب نبی دونوں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سن لیا، ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہے تھے، کوئی کہتا یا رسول اللہ ہم آپ کے دادا حضرت اسماعیل کا ذکر کر رہے تھے، رسول بول پڑے ہاں ہاں تم یہی کہہ رہے تھے کہ میرے خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، تم یہی کہہ رہے تھے میرے خدا نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، تم یہی کہہ رہے تھے میرے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، تم یہی کہہ رہے تھے میرے خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، آدم صفی اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، مگر صحابہ سن لو خدا نے جس کو جو ملنا تھا اس کو دے دیا، لیکن جو کچھ خدا نے تمہارے رسول کو دیا وہ کسی کو نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا ہے، مگر زبان مبارک سے ذرا ارشاد تو ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ تو مصطفیٰ کہتے ہیں سن لو ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، مگر آمینہ کے بیٹے کو عبداللہ کے نور نظر کو خدا نے حبیب اللہ بنایا ہے، اور حبیب کا معنی ہوتا ہے دوست، حبیب کا معنی ہوتا ہے دوست، تو میرے خدا نے مجھ کو حبیب اللہ بنایا ہے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا خدا نے مجھ کو حبیب اللہ بنایا ہے، تو اعلیٰ حضرت قدم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تمہاری صبح پیاری ہے، میرے مصطفیٰ تمہاری شام پیاری ہے، مصطفیٰ تمہاری رات پیاری ہے، مصطفیٰ تمہارا دن پیارا ہے، اور دنیا والوں کو بتایا کہ جب مصطفیٰ سارے نبیوں میں ساری مخلوق میں اچھے ہیں تو ایک زبان ہو کر کے کیوں نہیں کہہ دیتے ہو سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا اعلیٰ، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے
इसलिए मैं जुमे के दिन ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, इसलिए कि आपको खिताब भी सुनना है आपकी महफिल में। मैं ये दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम आप तमाम लोगों की ईमान को मजबूत बनाए, मुस्तहकम बनाए, और इस मजलिस, इस मस्जिद में पंजों वक्त का इमाम और नमाज जुमा के इमाम और हमारे मुअज्जिन और यहाँ के मुंतज़िमीन और यहाँ के सारे मुक्तदियों को, बिलखुसूस अलहाज सूफी निज़ामुर रहमान साहब को परवरदिगार आलम अपने हबीब का सच्चा गुलाम बना दे। और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के वासियों, मुझे फख्र है कि हमको हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खबरें आपके सामने आती होंगी कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क होने के बावजूद भी इस वक्त जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने हम मुसलमानों को बहुत परेशान करके रखा है, मगर आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लियर है कि आप इस्लामी कंट्री में हो और जिस तरीके से चाहते हो आप इस्लामी कानून पर अमल करते हो। परवरदिगार आलम इस बांग्लादेश की हिफाजत फरमाए और बांग्लादेश के वासियों के घर की हिफाजत फरमाए और दीन और दुनिया की बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस अपनी गुफ्तगू यही पे खत्म करता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह ताला रात महफिल में वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मरहबा मरहबा। আমাদের আন্তর্জাতিক মাহফিলে শাহাদাতে কারবালা জাতীয় মসজিদ জমিয়তুল ফালাতের প্রতি বছর এই বছর 34 বছর শুরু হয়। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। মুহররম থেকে 10ই মুহররম 10 দিন, আজকে 6ষ্ঠ দিবস, আর আজকে পুরো 4 দিন আছে। আপনারা মেহেরবানি করে এই মাহফিলে যাবেন। সারা বিশ্বে বুজুর্গান দিন, আওলাদে রাসূলের পাক, আন্তর্জাতিক স্কলার তিনিরা আসতেছেন। আপনারা প্রতিদিন মেহরবানি করে এই মাহফিলে যাওয়ার জন্য ইন্তেজামিয়া কমিটির তরফ থেকে আমরা বিনীতভাবে আপনাদের সকলকে দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ সকলকে এই মাহফিলে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন। যারা